اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جون 2012 میں لگ بھگ 90,000 لوگ مشرقی برما میں بے گھر کیے گئے، ہزاروں گھر جلا دیے گئے اور تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ 10 جون کو ملک میں صدارتی حکم سے ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ اراکان شہر اور مشرقی برما میں تقریباً 8 لاکھ مسلمان قیام پذیر ہیں، اور یہ مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم اقلیت سمجھے جاتے ہیں۔ برما کے مسلمان قومی دھارے میں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے سرکاری اداروں میں شمولیت اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہے۔ وہاں کے قانون کے مطابق روہنگیا کے مسلمان شہری حقوق سے محروم ہیں۔ وہ قومی شناخت نہیں رکھ سکتے، نہ اپنی جائیداد خرید سکتے، نہ بغیر اجازت کے اندرون ملک سفر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں زمام اقتدار بدھ مت کے پیروکاروں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ بدھ مت کا ایسا مرکز ہے جہاں کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ برمی حکومت نے جمہوریت کے ناطے جب یہ اعلان کیا کہ روہنگیا کے مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا تو فوراً بدھ مت کے پیروکاروں کی طرف سے احتجاج شروع کر دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو قومی شناخت ملنے سے خطے میں ان کی اہمیت اور اثر و رسوخ متاثر ہوگا۔ آج سے تقریباً 200 سال قبل جب یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہاں کے مسلمان بے تحاشا ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ خصوصاً گزشتہ چند سالوں سے بدھ مت کے پیروکاروں نے ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کی ہے، اور یوں یہ مظلوم مسلمان بے گھر ہو کر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کی سرحدوں کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ اس مرتبہ ہندو نواز بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے یہ کہہ کر کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، انہیں اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ Why we should allow to enter our country? We just pursued them and we provided them everything what they needed. Why you asking me this question? You should ask this question to the Myanmar government. It is not our responsibility. For more on this, let's talk to Tan Kien. He is the president of the Burmese Rohingya organization in the UK. I have to first ask you, if you were in the same room with the Bangladeshi Prime Minister, what would you say to her? Well, Bangladesh government, have to consider that why Rohingyas are fleeing to their country. These people have been, facing serious human rights violation and recent violence. Many people been killed, people been tortured. That's why people have been come out of the country. So Bangladesh government have to consider first why these people are fleeing, and Bangladesh government have to find out the solution. Instead of not opening the border, they have to find out a solution with neighboring countries, ASEAN countries, to provide them their rights, ethnic rights and citizenship rights in their own country. They put pressure to Burmese government to stop these human rights violation and killings going on in our country state. کسی اسلامی ملک کے میڈیا نے اس سنگین مسئلے کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ نہیں کیا، یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں کو ان اندوہناک واقعات کا علم ہی نہیں۔ کچھ ٹی وی چینلز کے علاوہ مسلمانوں کو زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے جب معلوم ہوا تو عالم اسلام میں جگہ جگہ مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور برما کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی حکومتوں سے برما کی سفارتی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ قدم لهؤلاء من الدعم المعنوي أو المادي؟ ماذا قدم لهؤلاء؟ دول العالم الإسلامي أعضاء في الأمم المتحدة، من الذي تقدم باستجواب لسفير برما؟ من الذي فكر في طرد سفراء برما من دول العالم الإسلامي؟ لو أن هذه الدول الإسلامية قاطعت برما لأفلست برما۔ مذہبی فسادات کا نام دے کر برمی حکومت اور اس کی فوج نے بھی مسلمانوں کی حفاظت سے نہ صرف منہ پھیر لیا بلکہ برمی صدر تھین شین نے بیان دیا
کہ مسلمانوں کو برما سے نکال کر مہاجر کیمپوں میں بھیج دینا چاہیے جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام قائم کیے گئے ہیں۔ بدھ مت کے نام نہاد امن پسند پیروکاروں کی پشت پناہی کے لیے فوج بھی میدان میں اتر آئی اور ظلم و ستم کا بازار سج کیا۔ یوں مسلمانوں کی نسل کشی اور جلا وطنی کا عمل ریاستی سطح پر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ جسمانی تعذیب کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کی عزتیں بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکیں۔